جو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر اب آپ کو احتساب کرنا ہے, آپ کو کڑا احتساب کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو جو ہے سامنے لانا ہے کہ کس نے یہ غفلت برتی, کون ذمہ دار ہے. وہ سابقہ فنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہیں, سابقہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں جو کاکڑ صاحب ہیں, یا کوئی اور ہے, یا سابقہ پنجاب حکومت کے چیف منسٹر جو موجودہ جو نگراں ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے, کوئی بھی ہے, یا آپ کا سوال یہ کہ کوئی بھی ہے اس کا نام سامنے آنا چاہیے, کاروائی ہونی چاہیے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہم. بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب, یہ جو صورتحال بنی ہے اب کہ سستی گندم لا کے مہنگی بیچ دی گئی ہے, آپ نے بھی اپنے پروگرام میں اس پہ جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی. اب ذرا بتائیے, اب تو یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, ذمہ دار جو منسٹریز ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کاروائی ہو, اور اگر ہو بھی گئی کاروائی تو اتنے بڑے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں جی, بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس ہمارے سامنے ڈاکومنٹس آئے ہیں, ہم نے خود اپنے ذرائع سے چیک کیا ہے کہ اوور آل 300 ارب روپے کا ہمارے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ جو ایک مجرمانہ غفلت کی گئی ہے, اور دو تین جو اس کے جو براہ راست اثرات آئے ہیں وہ پاکستان کے کسان کے اوپر ہیں. پنجاب کا کسان اس وقت سڑکوں کے اوپر مارا رو پیٹ رہا ہے, کیونکہ اس بیچارے کو پہلے کیا آپ سے ہم 3900 کی لیں گے, اب 25 کو بھی کوئی نہیں خرید رہا. ان کو بادانہ تک جو بوریاں ان کو مہیا کی جاتی ہیں کہ وہ اپنی گندم اس کے اندر ڈال لے, وہ تک نہیں پہنچائی جا رہی, کہ کیونکہ ابھی آپ کی گندم تھوڑی سی گیلی ہے, کیونکہ ہم صرف 10% موئسچر پہ خرید سکتے ہیں, آپ کی تو 15% ہے, 20% موئسچر ہے. تو اب جو آپ کا جو سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی کام ہوگا. دیکھیں, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ابھی جس طرح بٹ صاحب نے بتایا کہ حقائق آن دا ریکارڈ موجود ہیں, گندم پاکستان کے اندر موجود تھی, اس کے باوجود آپ نے کوئی $1 ارب لگا کے آپ نے باہر سے گندم منگائی, تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ سمری انیشیٹ ایک افسر نے کی ہوگی, اس کی اپروول کسی ECC کی سطح کے اوپر ہوئی ہوگی, اس پرائم منسٹر لیول تک سارا معاملہ گیا ہوگا, وزارت خزانہ اس کے اندر انوالو ہوئی ہوگی, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کامرس منسٹری ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ خاور گھمن نہیں بٹ یا آپ نے فیصلہ کر لیا تو جی وہاں سے $1 ارب کی گندم منگا لیں. ایک پورا نیٹ ورک ہے, صوبوں سے رائے لی جاتی ہے کہ کیا پنجاب کو گندم کی ضرورت ہے, کیا KP کو ضرورت ہے, کیا سندھ کو ضرورت ہے. آپ کے جو اسٹریٹجک اسٹاک پائلز ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے. وہ تمام ضروریات آپ کی آلریڈی پوری تھیں, آپ کی کٹائی کا سیزن آپ کے سر کے اوپر کھڑا تھا, تو کسی نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو 25-30 ارب کی بات کی جا رہی ہے یہ ڈز ڈال دی ہے. اب اس کا ایک جو بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آج اگر آپ ایک کسان کی کمر توڑ دیں گے تو آئندہ 2-3 سال تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا. 2-3 سال ہم تو خاور صاحب اگلی جو کراپ لگنی ہے اس پہ جو ہے وہ بیچارے پریشان. ہمارے ساتھ رہے گا نہیں, صرف ایک چیز کا ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. اتنا بڑا اسکینڈل کیا پاکستان کی زرعی تاریخ کا اس کو سب سے بڑا اسکینڈل کہہ سکتے ہیں, یس اور نو؟ جی بالکل سب سے بڑا اسکینڈل گندم کا کہہ سکتے ہیں. شوگر کا اس سے پہلے ہم نے دیکھا لیکن وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا. یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. ایبسلیوٹلی. تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک زرعی ملک میں یہ زرعی اسکینڈل وہ بھی اتنا بڑا انفارچونیٹ ہے. خاور صاحب, پنجاب میں گندم کے ذخائر آلریڈی موجود تھے اور وہ بھی 40,47,508 میٹرک ٹن ٹو بی پریسائز. اب اس کے بعد مزید منگا لی جاتی ہے, اور مزید منگانے کے بعد اب اس کے بعد باردانہ دینے کو نہیں کسان کو, وہ بیچارہ ملتان ہو جائے یا پھر کوئی اور ملک ہو جائے, وہ جو ہے وہ دکانوں میں اور اسٹال لگا کے بیچ رہا ہے. اب سستی گندم ہم نے منگائی ہے, اس کو مہنگا بیچا ہے, تو اب اس پہ اور مصنوعی قلت ظاہر کی گئی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ رائے لی جاتی ہے, اس میں رائے لینے کی کوئی ضرورت تھی کیا کہ جب 40 جو ہے لاکھ میٹرک ٹن گندم پہلے سے موجود ہے اس کے باوجود آپ منگا رہے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آرڈر پلیس کرنے سے پہلے آپ نے کچھ فائلوں کا پیج بھرا ہوگا, وہ آپ نے بھرا. غلط بیانی کی, کس نے غلط بیانی کی, کس نے ان حقائق کو صرف نظر کیا, اور یہ ایک مجرمانہ آپ نے فیل کیا. یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے اس کے اثرات قومی معیشت کے اوپر پڑے, پاکستان کے جو تمام کسانوں کے اوپر پڑے, ایگریکلچر سیکٹر آپ کا ڈوب رہا ہے. اب جو آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھیں, ہم دنیا کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیں, انویسٹ کریں. SIFC کے اندر جو کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, وہاں پہ یہ اس بات پہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر
ہم نے گرین ریولوشن لانا ہے, دنیا کو ہم نے بلانا ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, یہ کام کریں. اور دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا ہماری گورنمنٹس ہیں وہ اتنی نااہل ہیں کہ وہ ملک میں چیز ہوتے ہوئے بھی یہ اس طرح کی نااہلی جو ہے کر سکتے ہیں. میرے خیال میں موجودہ جو حکومت ہے, حکومت وقت ہے, شہباز شریف صاحب ہوں, مریم صاحبہ خاص طور پر پنجاب کے اندر ہیں, اوور آل جہاں کہیں پہ بھی جو ہے ہمارے عہدیداران موجود ہیں اور وہ اس عمل کو جنہوں نے جو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر اب آپ کو احتساب کرنا ہے, آپ کو کڑا احتساب کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو جو ہے سامنے لانا ہے کہ کس نے یہ غفلت برتی, کون ذمہ دار ہے. وہ سابقہ فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ہیں, سابقہ نگراں وزیر اعظم جو ہیں جو کاکڑ صاحب ہیں, یا کوئی اور ہے, یا سابقہ پنجاب حکومت کے چیف منسٹر جو موجودہ جو نگراں ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے, کوئی بھی ہے, یا آپ کا سوال یہ کہ کوئی بھی ہے اس کا نام سامنے آنا چاہیے, کاروائی ہونی چاہیے, کیونکہ زرعی ملک کا اتنا بڑا زرعی اسکینڈل اور اس زرعی ملک کا کسان ہے پریشان, جو سب سے اہم فریق ہے اس تمام تر معاملے میں.